شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ کو آج سے 150 سال پہلے مفتی مکہ عبد الرحمن سراج رحمت اللہ علیہ نے الاجوبۃ البقیہ کے نام سے ایک فتاوی ارسال فرمایا، جس میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں جو اہل سنت کے عقائد سے متعلق ہیں۔ زیارت قبور وہ مسئلہ دیا گیا ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، سچے نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے۔ محبوب نے طیف میں پتھر کھائے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جسم نازنین لہولہان ہو گیا، لیکن کافر پتھر مارتے ہیں، آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ صبر رسول ہے، یہ رحمت مصطفیٰ ہے، یہ اس کے برکات ہے، ثمرات ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، فزوروها، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب الفاظ پر غور کرو، سونے محبوب کی حدیث کے لفظ ہیں نہیتکم کاکماکم۔ ایک بزرگ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کی بچیاں بھی ہیں۔ جب وہ اہل خانہ کے پاس جائے گا تو کہے گا السلام علیکم۔ کم کا اطلاق صرف مردوں پر نہیں ہوگا، عورتوں پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہ حضور کی حدیث ہے نہیتکم، مرد عورتوں بچیوں، میں نے سب کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی امت سے اب شرک کا شیبہ اور اندیشہ نہ رہا۔ تم مرد عورتیں سب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ جو لعنت وارد ہوئی ہے، ایسی بے حیا عورتیں جو موبائل لیے بغیر پردے کے اس انداز میں گھومتی پھرتی ہیں، ان کے لیے لعنت کا اطلاق ہوا ہے۔ وگرنہ جو زیارت قبور ہے وہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ یوم الاحد مسلسل 8.5 سال 20 صحابہ کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا میر حمزہ کے مزار کی زیارت کرتے، حتیٰ کہ 10 ہجری کو آپ نے پردہ فرمایا۔ یوم الاحد مسلسل 8.5 سال نبی کے اس عمل سے ثابت ہوا، ہر سال جو ہم حضور علی احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، شاہ سلیمان، پیر ملک عید شاہ، نورنگ شاہ کاظمی، داتا صاحب، ہر سال اسی یوم ہم جو عرس مناتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ 20 صحابہ کے ساتھ۔ اور ایک بندے نے سوال کیا فقیر سلیمانی پر کہ یہ جو قبروں والے ہیں یہ نہیں سنتے۔ میں نے کہا تو جاہل ہے، اب دیکھ میں تیرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن
اللہ کے نبی جب اپنے چچا امیر حمزہ کے مزار پر پہنچے اور ساتھ کچھ شہید وہاں بھی دفن ہیں، جنت البقیع میں بھی ہیں، اور سرکار نے یہ آیت پڑھی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے میرے چچا، اے احد کے شہیدوں، تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہاری آخرت اچھی بنا دی۔ او جاہلا، تجھے تو قرآن میں نہیں آتا، کوئی یہ کہے گا سلام سلام یا جدار، اے دیوار تجھے سلام ہو۔ آپ کہو گے مولانا یہ دیوار ہے، آپ اسے سلام کرتے ہو، سلام دیوار کو کوئی نہیں کرتا، سلام شہیدوں ولیوں کو کیا جاتا ہے، مومنوں کو کیا جاتا ہے۔ اب تو اندھا ہو گیا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کر دیے، جو فوت ہو گئے وہ نہیں سنتے، اگر وہ نہیں سنتے تو یہ سلام ان کو کس نے کیا؟ ادا کون کر رہے ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی مقدس زبان والے محبوب ادا کرتے ہیں، سلام خدا پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سلام نبی ادا فرما رہے ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ معلوم ہوا یہ سنتے ہیں، اگر یہ نہ سنتے، یہ جواب نہ دیتے تو اللہ نے ان کو سلام کیوں کیا؟ اللہ تو ان سے گفتگو فرما رہا ہے، تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا، تمہاری آخرت اچھی ہو گئی۔ مسئلہ آ گیا سمجھ؟ یہ اب فرمان خدا ہے، قرآن ہے، اللہ نے سلام کہے، قرآن صحیح پڑھے، اور اندھے تو نے عقیدہ بنا دیا یہ نہیں سنتے، اگر نہیں سنتے اللہ نے کیوں سلام پڑھا ہے؟ پھر قرآن کے بعد حدیث ہے، بخاری مسلم۔ سرکار جب بھی قبرستان جاتے، ایک حدیث میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے ابو ذر ہم اپنے ہمسایوں کے پاس سکتے ہیں، اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم اہل القبور، اے قبروں والے تمہیں سلام ہو، السلام علیکم یا اہل الدیار، اے گھروں والے تمہیں سلام ہو۔ اور اہل سنت، ہمارا اہل سنت اہل جنت تمہیں مبارک ہو کہ میرا اور آپ کا مذہب مولوی نہیں، ہمارا مذہب وہ ہے جو امام الانبیاء نے ہمیں دیا ہے۔ جب آپ کے لاتے جگر ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی اور آپ رو رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ روتے ہو آقا؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا، جو منہ کو پیٹتا ہے، گریباں کو چاک کرتا ہے، جہالت کے کلمے پکتا ہے، لیسا منا، وہ ہم سے نہیں ہے، لیکن رونے والی آنکھ تو نبی بھی طلب کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا 17 مہینے کا تھا، اور قرآن میں حکم ہے حولین کاملین، 2 سال مکمل بچے کو دودھ پلایا جائے، کیونکہ میرے آقا پر نبوت ختم، خلافت جاری، امامت جاری، ولایت جاری، کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو پیارے دوستو، پھر آپ نے فرمایا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ حوران جنت میرے بیٹے ابراہیم کو چھاتی سے لگا کر اس کی رضاعت پوری کر رہے ہیں، اس کو دودھ پلا رہے ہیں۔ پھر رشل ماء فی قبر ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعد حسبہ
باندی سے لے کر پیروں تک مشکیزے سے نبی سونے نے اپنے لاکتے جگر کی قبر پر پانی گیرا. وَوَادَ حَاسَبَا پھر سرانے کی طرف پتھر رکھ دیے, سنگ ریزے رکھ دیے. یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر آپ نے قبروں پر تر کھجور کی شاخیں رکھ دی. اب بتاؤ کہ اہل سنت کا عمل حدیث کے مطابق ہے. ہم اہل سنت جو کچھ کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ کے مطابق کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرا اصل موضوع میلاد ہے, لیکن الاجوبۃ المکیہ میں ابتدا میں یہ مسئلہ تھا. میرے پاس کتاب ہے, میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. تو دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ آپ حضور علی احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر چادر پہنا دیتے ہو, داتا صاحب کو چادر پہناتے ہو, یہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا یہ تکفین, یہ عزت ہے, مومن کی عزت ہے, مومنات کی عزت ہے. وعبد اللہ, اللہ نے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. جب عزت کا نمبر لگا اللہ نے فرمایا میری بھی عزت کرو, میرے رسول کی بھی عزت کرو, مومنین کی بھی عزت کرو. اس لیے اللہ والے تو اللہ والے ہیں, اگر مجھ جیسا گناہگار مر جائے تو اس کی بھی عزت کی جائے گی, اسے غسل دیا جائے گا, اسے کفن دیا جائے گا, اسے خوشبو لگائی جائے گی, اسے پھولوں سے مزین کیا جائے گا, اسے کلمہ والی مسیحی پر رکھا جائے گا, کلمہ والی چادر ڈالی جائے گی. اتے چادر پئی پے, اگر بیچ پئی پے اتے چادر پئی پے, او بھی عزت ہے, اے بھی عزت ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. دوسرا انہوں نے مسئلہ لکھا وسیلہ کے بارے میں. اب مفتیان حرام لکھتے